السلام نے کل 8 چیزیں مانگی اللہ رب العزت کی ذات سے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یکے بعد دیگرے 8 کی 8 چیزیں تجھے عطا کی جائیں گی۔ اب ذرا قابل توجہ بات یہ ہے، ساری گفتگو کا کلائمیکس یہ ہے، آپ دیکھیں فرعون ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور مطلق العنان بھی ہے، ظلم کرنے والا ہے، ناانصافی کرنے والا ہے، حقوق کی پامالی کرنے والا ہے، انسانیت پر اپنا تسلط جمانے والا ہے، اور ساری کی ساری اللہ رب العزت کی مخلوق کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، ساری کی ساری ریاست کو، ساری کی ساری مملکت کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہے۔ جو اس کے سامنے زبان کھولتا ہے اس کی زبان کو کاٹا جاتا ہے، جو اس کے سامنے اپنی گردن اٹھاتا ہے اس کی گردن کو تن سے جدا کیا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ اختلاف کرتا ہے اس کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، جو اس کے فرامین کی پامالی کرتا ہے اس کو زندگی سے محروم کیا جاتا ہے۔ الغرض کائنات انسانی کا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو فرعون میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اسی فرعون کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے انتخاب کیا اپنے نبی کا، اور اپنے نبی سے کہا کہ اب اور تو کوئی یہ ہمت نہیں کر سکتا، اور تو کوئی فرعون ظالم جابر اور مطلق العنان کو چیلنج نہیں کر سکتا، اے موسیٰ یہ کام تجھے کرنا ہوگا۔ موسیٰ نے پھر 8 چیزیں مانگی، علم بھی مانگا، شرح صدر بھی مانگا، زبان کی فصاحت و بلاغت بھی مانگی، اپنا وزیر اپنا بھائی بھی مانگا، اپنے کام کے اندر آسانی بھی مانگی، اور پھر کمر ہمت کا مضبوط ہونا بھی مانگا، اور پھر یہ بھی مانگا کہ جب فرعون کے سامنے جاؤں تو باری تعالیٰ میرے پاؤں کے اندر تزلزل نہیں آنا چاہیے، مجھے مضبوط کر کے کھڑے کر دینا۔ رب نے وہ بھی فرما دیا۔ یہ سب کچھ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہو گیا، اب آخری آیت کے اندر حضرت موسیٰ نے کیا کہا وہ بات قابل توجہ ہے، اور وہی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کی تسبیح ہے کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سارے اپنے مطالبات منوا لیے، تب موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ یہ سب کچھ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کئی نسبحہ کا کثیرا، تاکہ فرعون کے دربار میں جا کر میں اور میرا بھائی صحیح معنی کے ساتھ اپنی تسبیح بیان کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہا کہ کئی نسبحہ کا کثیرا، باری تعالیٰ تاکہ صحیح معنی کے ساتھ اس تسبیح کا ہم حق ادا کر سکیں کہ جس تسبیح کو تو نے بحیثیت انسان، بحیثیت اشرف المخلوقات، بحیثیت اشرف الخلق، بحیثیت جامع الصفات تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ ایک طرف میں انسان ہوں، ایک طرف میں اشرف المخلوقات ہوں، ایک طرف میں اشرف الخلق ہوں، ایک طرف میں جامع الصفات ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں تیرا نبی بھی ہوں، تیرا رسول بھی ہوں، تیرا پیغمبر بھی ہوں، مجھ پر وحی کا نزول بھی ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ میں ظلم کو مٹانے والا بن کر آیا ہوں، ناانصافی کے دروازوں کو بند کرنے والا بن کر آیا ہوں، دوسروں کے حقوق کی پامالی کرنے والے کی زبان کاٹنے کے لیے آیا ہوں، اور غریب اور پسماندہ لوگوں کے ان کے حقوق چھیننے والوں کو نیست و نابود کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ باری تعالیٰ تو میری اتنی مدد فرما، اتنی مدد فرما تاکہ صحیح معنی کے ساتھ میں اپنی تسبیح بیان کر سکوں۔ ابھی ساری تفصیلات سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت انسان کی جو تسبیح ہے ہر دور، ہر صدی، ہر زمانے کے اندر یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی سرزمین پر، اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی مخلوق میں اور اللہ کے بندوں میں اگر کوئی ایسا نظام آ جائے کہ جس نظام کے اندر غربا، مساکین، یتامہ اور پسماندہ لوگ اپنے حقوق نہ پا سکیں، ان کے حقوق بھی چھینے جا رہے ہوں، ان کی زندگیوں کی ساری راحتیں بھی چھینی جاتی ہوں، ان سے تعلیم بھی چھینی جا رہی ہو، ان سے راحت و آرام بھی چھینا جا رہا ہو، تو ایسے دور اور ایسے زمانے کے اندر سب سے بڑی تسبیح جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظالمانہ نظام کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بنا جائے، ان ظالموں کو، ان جابروں کو کیفر کردار تک پہنچانا، اور ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا، اور ان کے گریبان تک اپنا ہاتھ لے جانا، یہی دراصل وہ تسبیح ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ ثانی تسبیح کا جو دوسرا پہلو ہے وہ سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے لے کر آگے آیت نمبر 30 تک جاتا ہے۔ میں مختصر سا اس کا خاکہ دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، علماء اکرام سے آپ نے سر رکھا ہوگا، ملک یمن کا ایک شہر ہے صنعاء، اس شہر صنعاء کے اندر اللہ کے ایک نیک بزرگ، کامل اللہ کا نیک مقبول بندہ تھا، اور اس کے پھلوں کے باغات تھے۔ اس کا معمول یہ تھا کہ ہر سال جب باغ کے پھل پک جاتے، اس کا معمول یہ تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ وہ سارے علاقے کو غرباء و مساکین اور یتامہ کو اکٹھا کرتا، اور ان سارے کے سارے
جو یعنی باغات کا ایک حصہ پھلوں کا وہ ان غربا، مساکین اور یتامہ اور محتاج اور سائلین کے اندر وہ تقسیم کرتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا، ساری زندگی اس کا یہ معمول رہا۔ جب اس کا مرگ وصال آیا، وقت وصال آیا اور وہ قریب المرگ آیا، اس وقت اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور بلا کر انہیں وصیت کی کہ میرا یہ زندگی بھر کا معمول تھا، تم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ جب اس شخص کا وصال ہوا، دنیا سے رحلت کر گیا، اور اس کے وصال کے بعد جب پہلا سال جب وہ باغات کا پھل پک گیا اور توڑنے کا وقت آیا، اس وقت ان کے بیٹوں نے کیا کیا؟ 3 بیٹے تھے، تینوں نے مل کر آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا۔ اور وہ مشورہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ تو انتہائی سادہ مزاج آدمی تھا، وہ تو بالکل سیدھا سادہ سا تھا، اس کو کیا پتہ تھا کیسے نظام زندگی چلانا ہے۔ ظاہری سی بات ہے ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، ہمارے بھی بال بچے ہیں، ہمارے بھی معاملات ہیں، تو ہم تو ایسا اتنا کثیر حصہ جو ہے ان غرباء و مساکین کے اندر نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین۔ رات کی تاریکی میں وہ بیٹھ کر مشاورت کر رہے ہیں 3 بھائی، اور کہتے ہیں کہ جب صبح کا ابھی کچھ اندھیرا ہو اسی وقت ہمیں نکل جانا چاہیے، اور صبح کا اجالا ہونے سے پہلے ہمیں سارا وہ باغ کا جو پھل ہے وہ توڑ لینا چاہیے۔ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز تمہارے باغ کے اندر کوئی مسکین داخل نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھکاری، کوئی محتاج، کوئی سائل نہیں آنا چاہیے۔ پھر وہ رات کی تاریکی میں جلدی چلے۔ مختصر یہ کہ وہ سارے راستے یہ کہتے گئے کہ پاؤں کی بھی زیادہ آواز نہ نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چلنے کی آواز سن کر ہمارے پیچھے کوئی مسکین نہ چل پڑے۔ کہ جب وہ وہاں کر پہنچے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہوں نے رات کے وقت جو فیصلہ کیا تھا، غرباء، مساکین، یتامہ کو محروم کرنے کا جو ارادہ کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو غرباء، یتامہ اور مساکین کے محروم کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ ان کو محروم کیسے کیا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں ہی اللہ رب العزت نے اس سارے کے سارے باغ کو ملیا میٹ کر دیا، بالکل فنا کر دیا، جلا دیا، اس سارے کے سارے کو مٹا دیا۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ ان میں سے پھر ایک شخص تھا، تینوں میں سے ایک بھائی بولا، کہتا ہے نہیں، ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بل نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، ہم محروم کر دیے گئے، ہم راستہ نہیں بھولے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ بل نحن محرومون، ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ ہماری نیت اور ہمارے ارادے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے رزق سے محروم کر دیا ہے۔ اب وہ بول کر کہتا ہے قال اوسطہم، فرمایا کہ ان میں سے جو اوسط مزاج تھا، اوسط مزاج سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے باپ کی خو پر تھا، اپنے باپ کی خصلت اور عادت پر تھا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جذبہ تھا کہ غرباء، یتامہ اور مساکین اور محتاجوں اور حقداروں کو دینا چاہیے، اس کے اندر تھا، لیکن وہ اکیلا تھا۔ دوسری طرف کنجوس طبیعت کے وہ 2 تھے، یہ تنہا تھا، ان کے 2 کا جو فیصلہ تھا وہ اس کے فیصلے پر غالب آ گیا، اس لیے یہ بھی خاموش ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن وہ تیسرا کہنے لگا جو اوسط مزاج تھا، جس کے دل میں تھوڑا جذبہ تھا غرباء و مساکین کی مدد کرنے کا، خدمت کرنے کا، اس نے کہا کہ جب رات ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ پلاننگ کر رہے تھے، یاد کرو میں نے اس وقت کیا کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا کہ قال الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنی ضرور تسبیح کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی تسبیح کرنی چاہیے۔ اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے پڑھا، اس کے اندر یہ معلوم ہوا کہ ہر دور، ہر صدی، ہر زمانے کے اندر ظالم کے سامنے اور جابر کے سامنے اور مطلق العنان کے سامنے ڈٹ جانا اور اس کے ظلم کو چیلنج کر دینا، اور سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی عوام الناس اور اللہ کی مخلوق کے حقوق ظالم سے چھین کر ان کی دہلیز تک پہنچانا، یہ انسانیت کی تسبیح کا ایک تقاضا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ جس کو اللہ نے فراوانی دی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے کثرت مال دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ غریب، یتامہ اور مساکین ان کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ان کی دہلیز تک پہنچا دے۔ فرمایا کہ اس طرف تم یہ کرو گے تو یہ بھی تمہاری تسبیح ہے۔ اب یہ 2 انسانی تسبیحات ہیں جن کا کرنا ہر مسلمان انسان پر لازم ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے در دولت پر
ایک سائل آتا ہے، دستک دیتا ہے، کچھ مانگتا ہے، آپ جاتے ہیں اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں، وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ پلٹ کر آئے تو گھر کے کونے میں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ خادم نے پوچھا، غلام نے پوچھا، یا حضرت رونے کا سبب کیا ہے؟ وہ سائل آیا تھا، اللہ نے آپ کو فراوانی دی تھی، آپ نے تو عطا کر دیا، آپ کو تو اس عطا پر خوش ہونا چاہیے تھا، راضی ہونا چاہیے تھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں روتا اس بات پر ہوں کہ وہ سائل تھا، وہ حقدار تھا، وہ محتاج تھا، میں روتا اس بات پر ہوں کہ میں نے خود چل کر اس کے گھر جا کر اس کو کیوں نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو فرمایا کہ میں نے خود چل کر اس کی ضرورت اس کے گھر جا کر پوری نہیں کی، کیوں نہیں کی، اور خود جا کر اس کی خدمت کیوں نہیں کی۔ اور پھر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین اتنے زیادہ خدمتگار تھے انسانیت کے کہ اپنی کمر پر بھاری بھاری اناج اٹھا کر غرباء و مساکین میں بانٹا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، اس وقت آپ کی کمر پر بہت سارے نشانات اور رسیوں کے لگے ہوئے تھے کہ جن رسیوں کے ساتھ اناج باندھ کر آپ رات کی تاریکی میں اللہ کی انسانیت کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو دراصل یہ بھی انسانیت کی تسبیح ہے۔ اگر اس کا فیصلہ ہم نے سننا ہے تو میں اختتام کر رہا ہوں، سورۃ الماعون کا ذرا مطالعہ کیجیے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا کہ میرے محبوب نبی کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جس نے میرے دین کو جھٹلایا ہے، میرے دین کی تکذیب کی ہے، جو مکذب دین ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکذب دین کون ہے؟ کیا کوئی کافر ہے؟ کیا کوئی مشرک ہے؟ کیا کوئی یہودی ہے یا کوئی مرتد ہے کہ جو مکذب دین ہے، جو دین کو جھٹلانے والا ہے؟ نہیں نہیں، آگے والی آیت پڑھیں، آگے والی آیت کیا کہتی ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فرمایا کہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، جو یتیم کی پرورش نہیں کرتا، جو یتیم کی مدد و نصرت نہیں کرتا، جو یتیم کی ضروریات کا خیال نہیں کرتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جو اپنے در پر آئے ہوئے مسکین کو کھانا نہیں دیتا، فرمایا وہ دراصل مکذب دین ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ ایسا شخص کہ جو یتاموں اور مساکین کا خیال نہ کرے اور جو بھوکے کو کھانا نہ کھلائے، جو ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کرے، باری تعالیٰ وہ تیرا نمازی بھی ہو سکتا ہے، تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے، اور رات کی تاریکی میں اللہ اللہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا نہیں، فویل للمصلین، فرمایا وہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے قیامت کے دن وہ نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں۔